ہمارے معاشرے میں اردو زبان میں حکمت عملی ڈپلومیسی کو کہا جاتا ہے، تو چلاک، عیار، ہوشیار اور فریبی یہ ڈپلومیسی سے کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ موقع شناس ہوتا ہے. اور اسے ہم لوگ کہتے ہیں معاشرے میں اردو زبان میں آپ حکمت عملی سے دیکھیں، کریں ذرا کام. وہاں لفظ حکمت عملی استعمال ہوتا ہے، تو وہ حکمت کی ہم بات نہیں کر رہے. حکمت جو لفظ ہے عربی کا، اس کے میں آپ کو ایک تو دانائی معنی، دوسرا عقل مندی. آپ لفظ سن لیجیے پھر میں اس کو ایکسپلین کروں. عقل مندی، دانش مندی، اور جناب دور اندیشی. جو شخص جس میں دانائی ہے، عقل مند ہے، دانش مند ہے اور دور اندیشی رکھتا ہے اپنے ذہن میں، اس کو کہتے ہیں دانائی، حکمت. اور ایسا آدمی جو ایسا ہے وہ اسے دانا کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، دانش مند کہتے ہیں اور دور اندیش کہتے ہیں. یہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ عربی کے حکمہ کے معنی ہیں اردو لینگویج میں، اردو زبان میں اس کے یہ معنی ہیں. تو یہ زبان میں جو دو فرق ہے، یہ عربی کا حکمہ اور اردو زبان کا حکمہ میں فرق ہے عربی لفظ آ گیا اردو میں، لیکن یہاں ان کے اس کے معنی مختلف طریقے سے سمجھے جا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ واضح کر دیا کہ اس سے پہلے کہ آپ جب ہم آیت پڑھیں گے تو اس میں یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو حکمت جو عربی کا ہے اس کے معنی دانائی یا دانش مندی اور عقل مندی کی بات ہو رہی ہے. اور وہ شخص جو ان آیات جو اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ہیں، جو صحیح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق کیا ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے وہ شخص، تو وہ دور اندیش ہے، وہ حکمت سے عمل کام کرتا ہے. تو میں کچھ باتیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں ایک تو واقعات ہیں، مختلف واقعات بیان کی گئے، اور کچھ قرآن مجید میں احکامات ہیں کہ ایسا کریں اور ایسا نہیں کریں. دو باتیں قرآن مجید میں آپ کو اکثر ملیں گی کہ آپ صلاۃ قائم کریں یا اس طرح کی مختلف قسم کے قوانین ہیں. تو جو قوانین کو آپ عمل کرنے کو کہا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں محکمات آیات، یعنی احکام والی آیات جس میں حکم ہے اللہ کا. محکمات احکام والی آیات جس میں اللہ کا حکم ہے، ان آیات کا جن کا حکم کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں اور ایسا نہیں کریں، یہ کہلاتی ہیں محکمات آیات، احکام والی آیات. تو یہ آیات بہت ساری ہیں قرآن مجید میں. چند مثالی طور پہ آپ کو یہاں کچھ پوائنٹس بیان کروں گا. حکمت میں اور احکامات والی آیت میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ ذرا سمجھ لیں آپ، کہ حکمت میں وہ آیات جس میں کہا جائے گا ایسا کرو یا نہ کرو، وہ آپ کی فطرت میں ہوگا. جیسے کہ اگزامپل تو میں دکھا دوں گا آپ کو، جیسے صلاۃ قائم کرنا ہے، یہ آپ کی فطرت میں نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے قرآن مجید میں، احکام ہے کہ آپ صلاۃ قائم کریں. لیکن زنا کے قریب نہ جائیں، یہ آپ کی فطرت میں، یہ آپ کو اگر کوئی نہ بھی بتائے تب بھی آپ کو معلوم ہے غلط ہے. تو حکمت سمجھو مورل کانشنس کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے. جو آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، حکمت کی وہ آیاتیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ کے مورل کانشنس ہے، وہ اخلاقیت ہے. وہ آپ کسی بھی دنیا میں کسی جگہ رہتے ہوں یا کسی بھی آپ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں یا کسی بھی مذہب کو آپ بلیو کرتے ہیں، وہ احکامات، وہ اخلاقیات آپ جانتے ہیں. تو یہ فرق ہے احکامات والی آیت میں اور حکمت والی آیت. احکام ہے وہ بھی احکام، لیکن اس میں حکمت وہ لفظ آ گیا کہ جو آپ مورلی کانشیس یا اخلاقیات جانتے ہیں. تو جو حکمت والے ہیں، اب آپ دیکھیے قرآن میں سورہ نساء 4:54 آیت، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. کیا وہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، پس تحقیق ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور ہم نے ان کو عظیم ملک دیا. دیکھیے عربی میں لکھا ہے فقد آتینا آل ابراہیم،
تحقیق ہم نے دیا آل ابراہیم، اردو میں آل ابراہیم، آل ابراہیم عربی میں، الکتاب، فالوورز ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اور حکمت ہے. ادھر تو میں نے پڑھی تھی سب سے پہلے آیت، نبیوں کو حکمت اور کتاب ملی تھی. اور آل ابراہیم کون ہے؟ فالوورز ابراہیم علیہ السلام. آل کہتے ہیں فالوور، یاد رکھیں. آل کا مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اردو میں پھر آل دیں گے وہ گیا ہے اولاد ولاد. عربی میں آل کہتے ہیں فالوور. تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں جو ابراہیم علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں ان کو کتاب اور حکمت ملی ہوئی ہے. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اور ان کو اللہ کہہ رہا ہے بادشاہ ملک عظیم دے رکھا ہے. کون ہے؟ فالوورز ابراہیم، پیس بی اپون ہم. کچھ لوگ حسد کر رہے ہیں اس بات سے. دیکھیے اسٹارٹ ہوتا ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگ علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ان کو. کون لوگوں کو؟ فقط آتینا آل ابراہیم، ابراہیم الکتاب والحکمہ، یعنی آل ابراہیم علیہ السلام جو ہے، فالوز ابراہیم علیہ السلام جو ہے، ان کو کتاب اور حکمت بھی لیے. اس سے لوگ حسد کر رہے ہیں، کیونکہ آگے جو آیت میں پڑھنے والا وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت دے رہے لوگوں کو آل ابراہیم میں. وہ کون ہے؟ آگے لکھا ہے البقرہ 2 کی 269 میں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اور وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دانائی دیتا ہے، اور جس کو حکمت دانائی دی گئی بس تحقیق اسے کثرت سے خیر دیا گیا، اور دانش مندوں کے سوا کوئی یاد نہیں رکھ سکتا. اب امیجن کریں آپ، کیا امیجن کروا رہا ہوں میں آپ سے، کہ ایک بات ہے کہ آپ حکمت کا لیکچر سن رہے ہیں اس کی دانائی کے بارے میں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ کیا ہیں؟ چالاک ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حکمت. جو اب اللہ حکمت دے گا تو آپ عمل کریں گے نا. اور آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دے رکھی ہے، اور اگر آپ جد و جہد کریں گے اللہ کی نظر میں تو اللہ حکمت دے گا. یعنی پھر آپ کو کرنے میں، عمل کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا، پھر چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ آپ جیلس ہے اس شخص سے جو اللہ نے جس کو حکمت دے رکھی ہے. جیلسی جب آئے گی جب آپ تو کر نہیں پا رہے، آپ تو چالاکی کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ خود عمل کرے چلا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اللہ نے حکمت دے رکھی ہے، آل ابراہیم ہے وہ. اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اس کے معنی کہ آپ صلاۃ قائم کریں محمد اور اس کے آل پر، جیسے کہ آپ نے صلاۃ قائم کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور برکت دی ابراہیم پر اور اس کے فالوورز پر. یعنی کنفرم کرتے ہیں آپ یہ ہر صلاح کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر آلریڈی آپ نے کر رکھا ہے، ان کو کتاب و حکمت دے رکھی ہے، ہمیں بھی مل جائے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے دے رہا ہے حکمت، وہ لکھا ہوا ہے جس کو چاہ رہا دے رہا ہے حکمت یوتی، اور جس کو چاہتا ہے حکمت دانائی دیتا ہے، اور جس کو حکمت دانائی دے بس ہے کہ اسے کثرت سے دے رکھا ہے اس نے، خیر کثرت، یعنی فقط اوتیا خیرن کثیرا، کثرت سے خیر سے دے رکھا ہے. کیونکہ یقین کریں انسان کی پیس آف مائنڈ، یاد رکھیں نفسیات کی سکون کا بہترین علاج حکمت پہ عمل کرنا ہے. یقین کریں آپ کے پاس کروڑ روپے ہوں اور آپ کا فیمس ہو، آپ بہت کچھ ہوں، لیکن اگر آپ ان حکمت پر عمل نہیں کر رہے تو آپ زندگی مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں. یہ بہت یہ حکمت اللہ کہہ رہا ہے کثرت سے خیرن کثیرت، بہتر اس کو کیا ہے بیٹرمنٹ دے رکھی کثرت سے اگر اس کو حکمت مل جائے. کیونکہ ہر نبی کو اللہ نے کتاب کے ساتھ حکمت دی، کیونکہ حکمت کا مطلب ہی از پریکٹسنگ دیٹ آل دا ٹائم، ہی ہیز ٹو. اس کے بغیر کام سے گزارا نہیں ہے. کتاب خالی دے دی، کتاب کے ساتھ حکمت بھی دی. یہ جتنی میں نے چند باتیں پڑھی یہ پوری تھوڑی ہیں، بہت ہیں اس میں، مگر چند باتیں سے وضاحت کرنے کے لیے تاکہ ایک وضاحت ہو جائے کہ حکمت ہے کیا. تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ جو حکمت پہ عمل کر رہا ہوگا اس سے چالاک جیلس ہوگا، کیونکہ جیلس بھی بتا دیا